السلام علیکم. اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ریکمینڈڈ اسٹوڈنٹ کا ایس ایس بی ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے. تو شیئر کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ جو ریکمینڈیشن جو ہوتی ہے وہ لازمی نہیں کہ اگر وہ بندہ ریکمینڈ ہوا ہے اس نے جو کام کیا ہے اگر وہ ریکمینڈ ہوا ہے تو آپ بھی ریکمینڈ ہوگے. اچھا، تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہر بندے کے میرٹ ڈی میرٹس الگ ہوتے ہیں اور ہر بندے کی لائک ڈس لائکس الگ ہوتے ہیں، ہر بندے کی ہابیز الگ ہوتی ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کو کاپی کریں گے تو بے شک آپ ناٹ ریکمینڈ ہوں گے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ بھائی اپنے آپ پہ فوکس کرو. سب سے پہلے اپنے میرٹس ڈی میرٹس آپ نے لکھنے ہیں کسی جگہ پہ، اس کے بعد اپنی ہابیز لکھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے ایس ایس بی کی پریپریشن اسٹارٹ کرنی ہے. تو لیکچرس مطلب اسٹارٹ کرتے ہیں اس کا ایکسپیرینس. تو فرسٹ ڈے یہ ہوا تھا کہ فارم فلنگ ہوئی تھی اور ڈیٹ جو ہے ان کی تھی 4 to 7 کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت کم ہو گیا ٹائمنگ. اب ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ٹائمنگ انکریز کر دی جائے یا پھر ڈیکریز کر دی جائے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کووڈ کی سچویشن میں. تو جو سب سے پہلے نیسیسری تھنگ یہ ہے کہ اپنے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ سارے کمپلیٹ ہونے چاہیے اور کووڈ کے ویکسین کا آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے. اگر فرسٹ ڈوز پہ بھی سنا ہے کہ جانے دے رہے ہیں، اگر آپ نادرا سے فرسٹ ڈوز کا بھی لگوا دیں بہتر ہے کہ آپ سیکنڈ ڈوز بھی لگوا دیں. تو فرسٹ ڈے یہ ہوا کہ فارم فلنگ ہوئی کراچی ملیر کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں ملیر کینٹ کراچی کا. تو فرسٹ ڈے میں فارم فلنگ ہوئی ہے اور اس میں سارے فارم میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے فارم فلنگ میں جو اگر ہابیز آپ نے مثال کے طور پر کرکٹ لکھا ہوا ہے اور دوسرا ہابی آپ کی چیس ہے، تو سارے فارمز میں کرکٹ اور چیس ہی لکھنا ہے، چیس اور کرکٹ نہیں لکھنا ہے، مطلب سیکوینس کے ساتھ چلنا ہے. اور اپنے ہابیز وغیرہ اس طرح لکھنے اور میرٹس ڈی میرٹس تو بعد کا دوسرے دن کا سین ہے. تو پہلے دن صرف فارم فلنگ ہوئی اور اس کے بعد ان کو جانے دیا. سیکنڈ ڈے یہ ہوا تھا کہ سائیک کا ٹیسٹ ہوتا ہے. سائیک کے ٹیسٹ میں اس نے واٹ کیے تھے 97. تو اب لازمی نہیں ہے کہ 97 ہی کرنا جائے. کچھ اکیڈمی کے بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کو سر یہ کہتے ہیں کہ جو واٹ آپ کو نہ آئے، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، جو ورڈ آپ کو نہ آئے وہ آپ نے جگہ نہیں چھوڑنی ہے، آپ نے اسی کے بدلے دوسرا سینٹینس لکھ دینا ہے. لیکن ایسا بالکل نہیں کرنا. ظاہر بچے جو اکیڈمی لیتے ہیں تو ان کو اکیڈمی میں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ویٹ کا اس طرح کرنا ہے، اور مجھے بھی بتایا گیا تھا کہ آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے، جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن میں نے جگہ چھوڑی تھی. تو وہ کیونکہ انہوں نے سلیکٹیو چیک کرنا ہوتا ہے سینٹینسز، تو زیادہ بہتر ہے. اور وہ آپ کو سائیک والے دن ہی بتا دیں گے کہ ہمیں پتہ ہے کون سے بچے اکیڈمی سے پڑھے ہیں اور کون سے نہیں پڑھے ہیں، لیکن وہ بتا دیں گے کہ انصاف ہوگا. اکیڈمی پڑھنے سے لازمی نہیں کہ بچہ ریکمینڈ ہوگا، اکیڈمی والے بھی ناٹ ریکمینڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد سیکنڈ ڈے میں ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہوا، اس نے 97 کی اور اس میں اس نے جگہ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ جو سینٹینس نہیں آ رہا تھا اس نے اس کی جگہ چھوڑ دی. اور اس کے بعد جی اس نے آگے سینٹینس کی 97. سینٹینس کمپلیشن میں انگلش اردو میں دونوں میں اس نے ایک ایک دو دو چھوڑے، جو اسے نہیں آتے تھے جان بوجھ کے نہیں چھوڑے. اگر آپ کو آتے ہیں تو سارے لکھو، ویل اینڈ گڈ ہے. اگر نہیں آتے تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہو. یہ نہیں کہ ان کو دکھانے کے لیے کہ یار میں اکیڈمی کا نہیں ہوں تو پھر میں نے چھوڑ دیا، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے. اب ان کا کووڈ کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ سیکنڈ ڈے ہی انٹرویو ہو گیا تھا، اور یہ بہت فائدہ ہوتا ہے جن بچوں کا انٹرویو ہو جاتا ہے، کیونکہ اینڈ میں جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے لکھنا ہے کس بچوں کو اپنے فرسٹ پہ لکھنا ہے، سیکنڈ پہ رکھنا ہے، تو انٹرویو میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ آپ نے فرسٹ پہ کس کو رکھا، سیکنڈ پہ کس کو رکھا. اگر انٹرویو آپ کا پہلے ہو جاتا ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی اور یاد کرنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ شروع کے 3 آپ یاد کر لیں، آپ نے شروع کے 3 میں کس کو رکھا تھا اور آخری کے 3 میں کس کو رکھا تھا. اور ایک بات لازمی یاد رکھنا، اس میں دوستی نہیں دیکھنا، کیونکہ دوستی کے چکر میں آپ کا دوست قابل ہوتا نہیں ہے اور آپ دوستی کے چکر میں اس کو پہلے پہ رکھتے ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں مجھے پہلے پہ رکھنا. تو یہ بیوقوفی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت ہی اچھے ہیں تو آپ خود کو پہلے پہ رکھیں. اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ پہلے پہ خود کو رکھنا اوور کانفیڈنس کی نشانی ہے، لیکن لوگ رکھتے بھی ہیں اور لوگ ریکمینڈ بھی ہیں پہلے پہ رکھ کے بھی، اور آپ کی قابلیت بتاتی ہے. اس کے بعد جی دوسرے دن ہی ان کا انٹرویو ہو گیا. انٹرویو جو ہوتا ہے ایس ایس بی کا وہ بالکل آپ کے فارم فلنگ کے حساب سے تھا. اس کا انٹرویو ٹوٹلی فارم فلنگ پہ تھا اور اس سے یہ کہا گیا تھا کہ اپنے ڈی میرٹس بتاؤ مزید. اس نے 2 کے 3 ڈی میرٹ لکھے تھے، اس سے مزید پوچھے تھے. ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے 2 ڈی میرٹ لکھے ہیں تو آپ نے انٹرویو میں تیسرا ڈی میرٹ نہیں بتانا ہے. اگر آپ کو بعد میں یاد آتا ہے کہ یار میرا یہ ڈی میرٹ بھی ہے تو نہیں بتانا ہے، کیونکہ آپ نے پہلے کیوں نہیں لکھا.
جب آپ کو پتہ تھا آپ میں ایک چیز ہے آپ نے پہلے کیوں نہیں لکھی، تو آپ نے نہیں بتانا ہے، اگر بعد میں یاد بھی آ جائے۔ کوشش کرو کہ اپنے ڈی میرٹس سارے سلیکٹیو رکھو، اور میرٹس ڈی میرٹس چوز کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر نہیں سمجھ آ رہا کہ یار میرٹ کیا رکھوں اور ڈی میرٹ کیا رکھوں، تو آپ گوگل کر سکتے ہیں، وہاں پر میرٹ ڈی میرٹس کافی دیکھ لیں، 10-12 میرٹ نکال دیں، 10-12 ڈی میرٹس نکال دیں، اور دونوں کو نا الگ الگ رکھ دیں۔ اس کے بعد پھر اس میں سے سلیکٹ کریں کہ آپ میں کیا کیا خامی ہے اور کیا کیا مطلب آپ میں اچھی عادتیں ہیں، ان کو الگ کریں۔ پھر اس میں سے 3 4 5 جو بھی آپ کو لگے اس حساب سے نکال لیں، کوئی ریشو نہیں ہے۔ وہ تو بولتے ہیں 5 بھی لکھو بچے، 3 بھی لکھتے ہیں، 2 بھی لکھتے ہیں، 1 بھی لکھتے ہیں، ان کے اپنے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جانا کہ آپ 1 ڈی میرٹ لکھ دو اور 5 میرٹ لکھ دو، کیونکہ وہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کا سائیک کا ٹیسٹ بتا دیتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہو۔ سائیک کا ٹیسٹ کسی کا کاپی نہیں کرنا، سائیک کا ٹیسٹ بالکل کسی کا کاپی نہیں کرنا، کیونکہ میں نے بھی کاپی کیا تھا، اور میں 100% مجھے جو لگتا ہے میں سائیک کی وجہ سے ناٹ ریکمینڈ ہوا ہوں، کیونکہ کوئی بچہ جانتا نہیں ہے کہ وہ ریکمینڈ کیوں ہوا ہے اور ناٹ ریکمینڈ کیوں ہوا ہے۔ اگر آپ کسی کی سنتے ہو کہ وہ کہتا ہے یار میں نے یہ کام کیا تھا تو میں اس وجہ سے ریکمینڈ ہو گیا تھا، میں نے یہ کام، مطلب شیورٹی دے رہا ہے، شیورٹی تو نہیں ہے، ایس ایس بی کا کرائٹیریا اگر پتہ چل جائے تو ہم لوگ تو نہ بیٹھے، ہم سارے ریکمینڈ ہو جائیں۔ تو اب دوبارہ ٹاپک کی طرف جاتا ہوں، تو اس سے انٹرویو جو ہوا، انٹرویو ٹوٹلی اس کا تھا کہ پاکستان کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کی۔ ایک کوشچن یہ تھا کہ افغانستان میں آج کل کیا چل رہا ہے، تو اس نے اس کا جواب دیا کہ سر مجھے نہیں پتہ، میں اتنی نالج نہیں رکھتا، لیکن لوگوں سے سنا ہے یا میں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ نے وہاں سے نکل گئے، وڈرا کر لیا ہے اور طالبان آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ طالبان آپ کی نظر میں کیسے ہیں؟ اس نے اپنی پرسنالٹی کے حساب سے جواب دیا کہ سر مجھے نہیں پتہ طالبان کے بارے میں اتنا، لیکن سنا ہے کہ وہ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، تو اگر آپ کو انفارمیشن ہے تو آپ بتا سکتے ہو، ڈیبیٹ کر سکتے ہو وہاں پر ان کے سامنے، لیکن نہیں نالج ہے تو آپ ان سے جواب سے پہلے کہہ دو کہ سر مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے یا مجھے یہ پتہ ہے، یہ کہہ سکتے ہو۔ اگر آپ شیورٹی کے ساتھ بول دیتے ہو اور آپ کو خود نہیں پتہ، بونگی مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی ان کا ہوا کون کون کتنے بہن بھائی ہیں، سارا یہی اس فیملی میں چلتا رہا۔ اس کے بعد ان کا انٹرویو بھی ہو گیا اسی طرح سیکنڈ ڈے میں، اور ان کو سچویشن دی تھی کہ اگر آپ کو 1 کروڑ پہ دے دیا جائے تو آپ کیا کریں گے۔ اس کا گھر رینٹ پہ تھا، تو اس نے وہاں پر مینشن بھی کیا ہوا تھا کسی سینٹینس میں کہ بھائی میں رینٹ کے گھر میں رہتا ہوں، تو اس نے بتایا کہ میں اپنے رینٹ کے گھر، سب سے پہلے گھر خریدوں گا، اس کے بعد فیملی نیڈس پوری کروں گا۔ تو ڈپٹی صاحب نے کہا کہ فیملی نیڈس کیا ہیں آپ کی؟ تو اس نے کہا کہ میری فیملی نیڈز یہ ہیں کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ایجوکیشن پر فوکس کروں گا۔ اور پھر ایک کوشچن یہ تھا کہ گھر کس کے نام پر لوگے، تو اس نے کہا میں اپنی چھوٹی بہن کے نام پر لوں گا۔ تو ان سے کہا گیا کہ کیوں آپ چھوٹی بہن کے نام پہ کیوں گھر لوگے، اپنے نام پہ کیوں نہیں، اپنے پیرنٹس کو کیوں نہیں دو گے، ان کے نام پر کیوں نہیں لوگے؟ تو اس نے کہا کہ ایک لوتی بہن ہے میری، لاڈلی ہے بہت میری بھی اور گھر والوں کی بھی، تو میں اپنی بہن کے نام پر کروں گا۔ اسی طرح سیکنڈ ڈے ہی ان کا انٹرویو ہو گیا۔ اب جو تھرڈ ڈے تھا وہ جی ٹی او کا فرسٹ ڈے ہوتا ہے، جس کے اندر ٹاسک وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو نالج وغیرہ ہوگی۔ تو ٹاسک میں یہ تھا کہ جو ہمارے جی ٹی او تھے انہوں نے ان کو ٹاپک دیا۔ اب ان کا ٹاپک یہ تھا کہ کیا مطلب معاشرے میں کس طرح برائیوں کو ختم کیا جائے یا اس طرح کر کے۔ اب ٹاپک ان کا کنٹینیو تھا، ٹاپک پہ انہوں نے اچھا بول لیا، گروپ ڈسکشن اس طرح تھی، اپنی اکنامی کو کیسے گرو کیا جائے۔ اچھا اس کے علاوہ بھی اور بھی جو مجھے یاد ہیں، علماء کا رول کیا ہے سوسائٹی میں، مدرسے زیادہ بہتر ہیں یا پھر اسکول لائف زیادہ بہتر ہے، کو ایجوکیشن سے، اس طرح بہت زیادہ ٹاپکس ہیں۔ ٹاپکس کے لیے مطلب اگر انگلش آپ کو نہیں بھی آتی ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہوتا، کچھ جی ٹی او بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو رعایت کر دیتے ہیں کہ آپ بول دو، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تو آپ اردو میں بھی 2-3 ورڈز کہہ سکتے ہو، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کمپلیٹ انگلش بولنی ہے، لوگ مطلب بہت ڈرا دیتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد ان کا جی ڈپٹی کا جو تھا گروپ ٹاسک، کمانڈ ٹاسک۔ اب کمانڈ ٹاسک میں چینجنگ یہ آئی ہے کہ 147 اور 147 سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ سب کے کمانڈ ٹاسک ہوتے تھے۔ کمانڈ ٹاسک اب اس دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ سلیکٹو بچوں کا ہو رہا ہے، ایک گروپ سے 3 بچوں کا یا 4 بچوں کا۔ اب اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا نہیں پتہ کہ وہ کیوں 3-4 بچوں کا لے رہے ہیں، یا مطلب وہ جانچ کر چکے ہیں کہ اس بچے میں خاصیت ہے اس وجہ سے صرف ان کو لے رہے ہیں باقیوں سے نہیں لے رہے، یا تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ مطلب ان کو شک ہو کہ نہ آ رہا ہو، مطلب کچھ کہہ نہیں سکتے فی الحال، کیونکہ نہ لینے والے بھی ریکمینڈ ہوئے ہیں اور لینے والے بھی ریکمینڈ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی تھرڈ ڈے ان کا جو
ٹاسک وغیرہ سارے کمپلیٹ کر دیے تھے، اور 4تھ ڈے صبح ان کو روک دیا گیا ری انٹرویو کے لیے. اور ری انٹرویو میں جی اگر ری انٹرویو میں آپ کو روک لیتے ہیں تو آپ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں ریکمینڈ ہونے کے، کیونکہ کمانڈنٹ پھر آپ کا انٹرویو لیتے ہیں. ری انٹرویو اس وجہ سے ہوتا ہے جب سائیک کہتا ہے کہ یہ بچہ صحیح نہیں ہے، مطلب سائیک منع کر دیتا ہے اور ڈپٹی اور جی ٹی او کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے صحیح ہے، اس کو لینا چاہیے. تو اس چکر میں انٹرویو ہوتا ہے، وہ کمانڈنٹ لیتے ہیں. اس میں سچویشنز بہت دی جاتی ہیں، مینس کہ آپ نے بالکل سچ رہنا ہے ایک بار. اور الحمدللہ پھر ان کو ری انٹرویو کے لیے روکا گیا، لیکن پھر بھیج دیا گیا، بولا کہ آپ کا ری انٹرویو نہیں. اور ان کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا، اس کا انٹرویو ہوا اور اسے ناٹ ریکمینڈ کر دیا. تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ لازمی نہیں ہے کہ ری انٹرویو روکیں تو 100% شیورٹی بھی آپ کو نہیں ملے گی، ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے انٹرویو میں کیا بولا ہے. دیکھیں اگر آپ کو کسی بات کا نہیں پتہ تو نہ بولیں. اور اس لڑکے کا ری انٹرویو کے 2 کوشچنس مجھے بتائیں. ایک تو فیمنزم کا پوچھا تھا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے، تو اس نے فیمنزم میں بولنا شروع کر دیا. آپ سمپلی کم رکھو، اپنے آپ کو اتنا نہ کھولو، آپ کو جتنا پتہ ہے اتنا بتاؤ. ایکسٹرا ایفیشینٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار میرا ری انٹرویو ہے تو کمانڈنٹ پوچھیں گے تو میں ان کے آگے بھائی سب کچھ بتا دوں گا. آپ وہ چیزیں بتاؤ جو آپ میں ہیں. اپنے سے بونگیاں مارنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے آپ کو ناٹ ریکمینڈ کراؤ گے. کسی کے سینٹینسز کاپی نہیں کرنے، گوگل سے سینٹینسز کاپی نہیں کرنے. آپ میں خود قابلیت ہے، بچوں والے لکھ دو یار، لیکن وہ آپ کے اپنے ہوں گے، شیورٹی ہوگی. سائیک جب چیک کرے گا، جب ڈی ٹی او کے آگے جائے گا آپ کا ٹیسٹ، تو اس کو پتہ ہوگا کہ یار یہ بچہ ہے. اس میں یہ اگر آپ لکھ دیتے ہو کہ بھائی ایس ایس بی وار ہے اور میرے والدین جو ہیں میرا ملک ہے اور مجھے ان کو بچانا ہے، یہ میں نے جملہ بنایا تھا ایس ایس بی کا. حالانکہ ایس یو کی بات نہیں، میں تو ایس یو ٹے چلا گیا ایس ایس بی دینے کے لیے. میں چاہتا ہوں، مجھے بہت شوق ہے فوج میں جانے کا، لیکن اس کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آپ زندگی فوج ہے، فوج نہیں ہو تو میں خودکشی کر دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے جو حرکت کی، میں نے سائیک بہت زیادہ بولتے ہیں کہ ریکمینڈ لڑکوں کے سینٹینسز کاپی کیے، اچھا ان کی سائیک کی چیزیں وغیرہ کاپی کی، لیکن میرے میں وہ پرسنالٹی تھی نہیں. اور ایک سچویشن ہے جو سچویشن ریئیکشن ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں آئی تھی. تو سچویشن یہ تھی کہ اگر آپ کے پیرنٹس، آپ کی سسٹر کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ لڑکا جو ہے صحیح نہیں ہے، غریب ہے، امیر نہیں ہے، اور آپ کے پیرنٹس نے ایک لڑکا جو پسند کیا ہوا ہے آپ کی بہن کے لیے، وہ بہت ہی امیر ہے، بہت اچھا کماتا ہے، تو ان سے شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر آپ کی سسٹر خوش نہیں ہے. تو اب آپ کی سسٹر آپ کو آ کے کہتی ہیں کہ بھائی یا تو میں اس لڑکے سے شادی کروں گی جو والدین نے پسند کیا ہے تو میں خودکشی کر لوں گی، اور اگر میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی تو میں اچھی زندگی خوشی کے ساتھ گزاروں گی. تو اس پہ آپ کا کیا رائے؟ 2 منٹ ہوتے ہیں لکھنے کے لیے، لمبی نہیں کرو، پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو آپ کیا سمجھتے ہو وہ لکھو. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی نہیں والدین کی سننی چاہیے، اگر آپ کی پرسنالٹی میں یہی ہے کہ آپ والدین کی سنتے ہو ہر بات، تو آپ لکھو بھائی والدین کی سننی چاہیے، وہ آپ کا اچھا بھلا سوچتے ہیں، وہ فیچر دیکھتے ہیں، انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہے. اگر آپ اتنا نہیں سوچتے، تھوڑے ماڈرن ایڈوانس ہو، تو آپ لکھ دو یار کہ نہیں یار وہ میں اپنی بہن کی خوشی دیکھوں گا، وہ وہاں پر خوش ہے، میں خود اپنی طور پہ چیک کر لوں گا کہ لڑکا کس طرح کا ہے، اس کی نیچر کیسی، اس کے بعد ہم اپنی بہن کو اسی سے رشتہ کروا دیں گے. تو یار یہ ایسے